بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، آج سے ٹھیک 100 سال قبل یعنی 3 مارچ 1924 کو دنیا کے نقشے سے خلافت عثمانیہ کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ 6 صدیوں تک سپر پاور رہنے والی سلطنت عثمانیہ اپنے عروج کے زمانے میں 3 بر اعظموں پر مشتمل تھی۔ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا کے مصداق مسلمان دنیا کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں اور گٹھ چوڑ سے مسلمانوں کی یہ عالمی اجتماعیت بکھر گئی۔ آج دنیا میں 57 اسلامی ممالک تو موجود ہیں، لیکن امت مسلمہ کہیں نظر نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت سے قبل کل روئے ارضی پر نظام خلافت قائم ہو کر رہے گا۔ ناظرین، یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، فی الوقت اس کی راہ میں کون کون سی رکاوٹیں حائل ہیں، انشاءاللہ جب یہ قائم ہوگا تو اس کی حیت اور فارمیشن کیا ہوگی، اور بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کو احیاء خلافت کے کیا فوائد حاصل ہوں گے، ہم آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں تنظیم اسلامی کے ناظم شعبہ تعلیم و تربیت جناب خورشید انجم صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف اسکالر، مصنف اور موٹیویشنل اسپیکر محمد عارف صدیقی صاحب، ان کے ساتھ ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رضا الحق صاحب، آپ بتائیے کہ سلطنت عثمانیہ جو ایک دور میں جب وہ اپنی عروج پہ تھی تو وہ 3 بر اعظموں پہ محیط تھی، اس کی سلطنت جو تھی، اس کے ڈاؤن فال کی وجوہات کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ وسیم صاحب، اس معاملے کو دیکھنے کے کئی طریقے ہیں، کئی جہتیں ہیں جس میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ میکرو لیول پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، مائکرو لیول پہ بھی۔ تو میں آغاز جو ہے وہ میکرو لیول سے کروں گا۔ دیکھیے، تاریخ اور جو فلسفہ تاریخ ہے اور بنیادی طور پہ پھر جو نظریات ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر اگر اس چیز کا جائزہ لیا جائے تو آپ کو 2 چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ نظر آتی ہیں ساتھ ساتھ۔ ایک اسلام، اور اسلام اور مسلمانوں کا عروج اور اس کا زوال، اور پھر دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر مغرب جسے ہم کہتے ہیں، اور مغرب کا عروج اور اس کے پیچھے محرکات کیا تھی۔ یہ دونوں چیزیں جب ہم اکٹھی کر کے دیکھتے ہیں تاریخ کی تناظر میں، فلسفے کے تناظر میں، تو وہ پکچر بڑی کلیئر ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے شفٹ ہوا بیلنس آف پاور جو کہ مسلمانوں کے پاس تھا وہاں سے پھر مغرب کی طرف۔ تو بنیادی طور پہ اسلام اور مسلمانوں کا پہلا عروج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک اور پھر خلافت راشدہ کے دوران ہمیں دیکھنے میں آیا، اور اس وقت اسلام کا بھی عروج تھا اور مسلمانوں کا بھی عروج تھا۔ پھر ہوا یہ کہ اس کے بعد ملوکیت آ گئی، تو اسلام جو ہے، جو اسلامک پرنسپلز جسے کہتے ہیں، فرسٹ پرنسپلز جس پر پریڈیکیٹڈ ہوتی ہے کوئی چیز، اس کا تو کہہ سکتے ہیں آپ زوال شروع ہو گیا، لیکن مسلمان جو تھے وہ ان کا عروج بڑھتا گیا، اور یہ بات آگے چلتی گئی یہاں تک کہ سقوط بغداد کا جب واقعہ ہوا تو اس وقت اسلام تو نیچے جا ہی رہا تھا، یعنی اس کے پرنسپلز جو تھے، مسلمان بھی ایک زوال میں چلے گئے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ اس کے بعد جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ وہی جو لوگ یعنی اقبال نے جس طرح کہا نا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو وہی لوگ جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیے تو، اور مسلمانوں کی جو سلطنت یا خلافت عباسیہ جسے ہم کہتے ہیں، سلطنت بغداد، اس کو شکست و ریشت کا شکار کیا تھا، وہی مسلمان ہو گئے۔ وہیں سے پھر مسلمانوں کا جو ہے وہ دوسرا عروج شروع ہوا۔ اسلام ابھی بھی ڈکلائن میں جاتا رہا، اور وہ عروج خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ جسے آٹومن امپائر کہتے ہیں اس کے صورت میں ہمیں دکھائی دیا۔ اب یہ کام جب ایک طرف چل رہا تھا اور وہ جو مسلمانوں کا یہ دوسرا عروج ہے یہ بہرحال اپنے پیک پہ جاتا ہوا پلیٹو ہوگا اور پھر دوبارہ نیچے جانا شروع ہوا، یہاں تک کہ 3 مارچ 1924 کو خلافت عثمانیہ جو ہے وہ اس کا سقوط ہو گیا، مکمل طور پر شرازہ بکھر گیا۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں تو مغرب جو تھا وہ ڈارک ایجز میں تھا، اور ڈارک ایجز سے مسلم اسپین کے ذریعے ہی جو وہاں پہ جو اسلام کی تعلیمات تھیں، حریت کے حوالے سے، ایک سوچ اور فکر کے حوالے سے، آزادی کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے، وہاں سے وہ جب یورپ میں ٹرانسفر ہوئیں تو بہرحال جو آپ کا صہیونی ایک مکتبہ فکر تھا
اس نے جو کرسچن یورپ تھا اس کے اندر اس کو یوں کہہ لیں کہ وہ جو ایک ندی چلتی آ رہی ہے علم کی، اس کے اندر جو ہے وہ سیاہی گھولنا شروع کر دی. ٹھیک ہے، اس کو جب سیاہی گھولنا شروع کر دی اور اس میں وہ چیزیں ڈالنا شروع کر دیں جو کہ اسلام کے بنیادی کانسیپٹس جو پرووائڈ کیے جا رہے تھے اس سے خلاف تھیں، اس میں سے انحراف تھا. تو بنیادی طور پہ علمی سطح کے اوپر ایک تحریف کی گئی، اور علمی تحریف یہ تھی کہ دنیا میں جو کانسیپٹ تھا خدا کا، اس کا متبادل تلاش کر لیا گیا کائنات کی صورت میں. کیسے کہ اب مٹیریلزم کی طرف اب لوگ جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ وہ بھاگ دوڑ شروع ہو گئی. خدا کی جگہ کائنات، آخرت کی جگہ دنیا، اور روح کی جگہ بدن یا جسم. تو یہ چیزیں جب ہمارے سامنے آئیں تو یہی جو آپ کی تھیوریٹیکل یا آئیڈیالوجیکل جو شفٹ تھی یہ آہستہ آہستہ پھر آپ کی عملی یعنی پریکٹیکل شفٹ کی طرف جانا شروع ہو گئی. تو پورا نظام جس میں انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحات ہیں، اس میں آپ کی انڈیویجول لائف بھی ہے ایک پرسن کی، اور پھر بڑے سطح پہ دیکھیں تو آپ کا جو پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے وہ لبرلزم اور سیکولرزم کی بنیاد پر طاقت اس میں آنا شروع ہو گئی. تو ایک طرف وہ طاقت بڑھ رہی تھی، دوسری طرف مسلمانوں کا اپنا جو نظریہ اور نظام تھا اس کی طاقت نیچے آ رہی تھی. اب وہ وقت بھی آیا جب یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا پلڑا بھاری ہو گیا طاقت کے توازن کے حوالے سے، اور مسلمان اس کی کئی وجوہات ہیں، اس میں جو آپ کے نظریات ہیں اور یا آپ کے جو اعمال ہیں، آپ کے اخلاقیات، اس کی بھی کمزوری ہے. مسلمان کمزور ہوتے چلے گئے. تو اب ان کی جو آخری راستے کی رکاوٹ تھی وہ خلافت تھی، ادارہ خلافت، اور اس کو پھر ایک دھکا دیا انہوں نے، سازش کی. اپنوں کی بھی نادانی تھی، ان کی بھی سازش تھی اور عیاری تھی. اور آج تک ہم یہ دیکھتے ہیں دو چیزیں، ایک ہماری اشرافیہ جو ہے وہ اب بھی یہ سمجھتی ہے کہ مغرب اور مغرب کا نظام ہمارا خیر خواہ ہے، دل و جان سے یہ بات مان رہی ہوتی ہے. اور نمبر دو، وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں یا ان کے اندر یہ چیز ایک انفیریورٹی کمپلیکس کے طور پہ آ گئی ہے کہ اسلام کے اندر جدید دور کے تقاضوں کے مسائل کو حل کرنے کی طاقت نہیں، صلاحیت نہیں. تو میکرو لیول کے اوپر یہ چیزیں تھیں، یہ ایک ٹرانزیشن آف ایونٹس تھا جو سامنے آیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کہا یہ جاتا ہے کہ ہر عروج کو ایک زوال ہے، اور یہ قانون قدرت بھی ہے کہ ہر وقت عروج رہتا ہر نہیں کمال ہے. رازوال. جی، اب صورتحال یہ ہے کہ جیسے ابھی رضا الحق صاحب نے کہا کہ جہاں سقوط خلافت عثمانیہ ہوا اس میں جہاں غیروں کی سازشیں تھیں وہاں ہماری اپنی نادانیاں بھی تھیں. آپ کی نظر میں اس عظیم سلطنت کے ڈاؤن فال کی وجوہات کیا ہے؟ جی، بنیادی تو وہی جو آپ نے کہیں کہ ایک تو اپنوں کی کم عقلی کہہ لیں، نا اتفاقی کہہ لیں، اور دشمن کی سازشیں کہہ لیں. اب ہوا کہ ہم آج کے دور میں یہ بات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ففتھ جنریشن وارفیئر، سائیکلوجیکل وارفیئر، ڈیلٹی وارفیئر، یہ ٹرمز تو آج ایجاد ہوئیں. مگر آپ دیکھیں کہ جب یہود نے دیکھا کہ وہ کسی بھی طرح سے دنیا پر اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ پا رہے تو انہوں نے اس وقت 1777 کے آس پاس انہوں نے ففتھ جنریشن وارفیئر کا آغاز کیا. انہوں نے پہلے اس وقت کر دیا. جی دیکھیں، جوزفین اور میری مارتھا دو خواتین تھیں جن میں سے ایک کو یورپ میں غالباً فرانس کے محل میں بھجوانا مقصود تھا، اور میری مارتھا جو تاریخ میں نقش دل کے نام سے معروف ہے اسے عثمانی حرم میں بھجوانا مقصود تھا. نقش دل کو یا میری مارتھا کو جب عثمانی حرم میں بھجوایا گیا، یہودی عورتیں آج بھی ہمارے کئی لوگوں کے حرم میں موجود ہیں، تو نتائج وہی نکلنے والے ہیں. جب نقش دل یہ میری مارتھا وہاں پہنچتی ہے، اس کے بعد جنی چری جو ان کی فوج تھی، اس کے سالار، اس کے بڑے بڑے لوگ سب کے سب اس کے قبضے میں آتے ہیں. چوکیدار سے لے کر خانسامہ سے لے کر سپہ سالار تک جاسوسوں کی ایک پوری کھیپ تیار ہوتی ہے، مائنڈ میکنگ کی جاتی ہے. مزید یہودی عورتوں کو سلطانی جو امراء تھے، جو جرنیلز تھے، جو فوج تھے، ان کے حرم میں پہنچایا جاتا ہے. جو سفر خلیفہ سے شروع ہوا وہ نیچے تک پہنچ گیا. اس کے بعد ہر طرح کی انفارمیشن وہاں بھجوائی جاتی ہے، پوری کی پوری چین بن جاتی ہے. یہ معاملہ یہاں پر آ گیا. اپنوں کو لے لیں، آپ بے شک نام لیں، مگر کسے نہیں پتا کہ شریف مکہ کا رول کیا تھا. اب نام لیں، کسے نہیں پتا کہ عبدالعزیز ابن سعود کا رول کیا تھا، کسے نہیں پتا کہ 75 لاکھ پاؤنڈ کس نے لیے، کسے نہیں پتا کہ 5000 پاؤنڈ ماہانہ کے اوپر غداری پر کون آمادہ ہوا. یہ سب چیزیں بالکل کلیئر کٹ ہیں، تاریخ کا حصہ ہیں. وہ لالچ جس نے اس وقت امت مسلمہ کو نقصان پہنچایا، وہی لالچ آج کی حکمرانوں میں بھی اس سے زیادہ بدرجہ اتم جو سرایت کر چکا ہے. اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کے چکر میں یہ کسی بھی دوسرے ملک کی، مسلمان ملک کی سے بلند ہوتا ہوا، اس کی آواز بلند ہوتا ہوا، اس کا پرچم بلند ہوتا ہوا برداشت نہیں کرتے کہ شاید اس سے میری جو ہے وہ سبکی ہو جائے گی.
تو جو اس وقت ہوا وہی آج کل بھی ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے ہو رہا ہے. اس وقت بھی یہودی سازشیں اس کے پیچھے شامل حال تھیں, خواہ وہ فری میسنز کی تنظیم بن رہی ہو, خواہ وہ الیومیناتی بن رہی ہو, خواہ وہ کوئی اور تنظیم پس پردہ کام کر رہی ہو, اور آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ آج ہمارے کئی حکمران فری میسنری گرینڈ ماسٹرز کے رتبے پر فائز ہیں, اس وقت انہیں یہ اعزاز حاصل نہیں تھا. خورشید نجم صاحب, آپ چونکہ زیادہ بہتر اسلامک بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں, اس حوالے سے تاریخی اعتبار سے بھی آپ کی گہری نظر ہے, تو یہ بتائیے کہ اس ڈاؤن فال کے تاریخی جو ہماری سلطنت عثمانیہ تھی اس کا ڈاؤن فال کی آپ کے خیال میں کیا وجوہات؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں تو کچھ گفتگو تو رضا الحق صاحب نے اور عارف صاحب نے کر دی ہے. تو بظاہر تو محسوس ہو رہا ہے کہ عیسائیت اس کے پیچھے ہے, لیکن حقیقتاً یہودی تھے. 1799 میں یعنی جب انہوں نے ایک پلان بنایا تو 2 ربی ان کے یعنی عالم دین انہوں نے بھیجے تھے فلسطین 1799 میں, اور انہوں نے جا کر جو رپورٹ دی تھی کہ بڑی خوبصورت دلہن ہے, اس کے لیے ایک دولہا بھی اسی لیول کا اور اسی معیار کا ہونا چاہیے. یعنی فلسطین وہ ہماری سرزمین ہے, ہمارے آباء و اجداد ہمارے انبیاء وہ یہاں پر رہے ہیں. یروشلم ان کا ایک ظاہر ہے کہ وہاں پر وہ دیوار گریہ بھی ہے, 3rd ٹیمپل بھی ہے, سارا کچھ وہیں پر ہے. تو لیکن یہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے اس وقت. اس کے لیے ہمیں یعنی ہونا ان کے کہنے چاہیے. کا مقصد تھا کہ مقابلہ سخت ہے, اس کے لیے تیاری بھی اتنی اسی لیول کی ہونی چاہیے. جی. تو پھر اس کے بعد اصل میں تو وہ ایک مستقلاً چل رہے تھے. پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے آفر کی برطانیہ کو اور پیسہ بھی دیا, اور اس کے نتیجے میں برطانیہ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور بالفور ڈکلیریشن ہوا. اچھا, اس طرف جیسے ابھی اشارہ کیا عارف صدیقی صاحب نے, اس طرف برطانیہ نے کہا کہ ہم تمہیں ایک عظیم سلطنت بنا کر دیں گے, یعنی عربوں کو کہا, عربوں کو شرط یہ ہے کہ تم سلطنت عثمانیہ سے بغاوت کر دو. اور ہوا ہے وہاں پر, کیا کچھ نہیں کیا گیا. شریف مکہ نے بغاوت کی ہے, پھر ترکوں کے ساتھ جو پوری ٹرینیں جو ہیں وہ جلا دی گئی, اسی طرح حرم کے اندر وہ ترکوں کو مارا گیا ہے. تو پھر بغاوت ہوئی اور ان کو یہ کہا گیا کہ ہم تمہیں فلسطین سے لے کر یمن تک ایک وسیع سلطنت دیں گے. ان کو کہا گیا کہ ہم تمہیں بنا کر دیں گے, لیکن جو وعدہ یہود کے ساتھ کیا گیا وہ سچا تھا, اور مسلمانوں کو جھانسا دیا گیا, اور مسلمان اس جھانسے میں آ گئے. لارنس آف عربیہ کا جو کردار ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. اچھا, اس میں سلطنت عثمانیہ کو بھی زبردستی شامل کیا گیا. جنگ ختم ہوئی اور جنگ میں برطانیہ اور اس کا جو اتحادی تھے وہ جیت گئے. تو عربوں نے کہا کہ ہماری سلطنت, اور یہود نے کہا ہماری سلطنت. تو یہود کو تو سلطنت بنا کر دے دی گئی, لیکن مسلمانوں کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا. اور اس وقت سے لے کر, حالانکہ اس سے پہلے صرف 4-5 ہزار یہودی تھے وہاں پر فلسطین کے اندر, مائنورٹی تھے, ان کی کوئی حیثیت نہیں, لیکن اس مائنورٹی کو پھر تبدیل کیا گیا. اور دوسری طرف ہٹلر کے جو مظالم تھے, تو جتنے یہودی جہاں سے بھی تھے وہ لا کر یہاں پر بسائے گئے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے بہرحال اپنی سلطنت یا اپنی ایک حکومت یہاں بنانی تھی. اسی کے لیے وہ عثمانی خلیفہ کے پاس بھی گئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ ہمیں فلسطین کی سرزمین دی جائے. تو عثمانی خلیفہ نے تھوڑی سی زمین کھود کر اور وہاں سے کھرچ کر اور زمین سے مٹی نکالی اور کہا کہ سلطنت یا کوئی حکومت یا مملکت یہ تو بہت بڑی بات ہے, اگر تم فلسطین کی اتنی سی مٹی بھی مانگو گے تب بھی میں وہ نہیں دوں گا. اب وہاں سے تو ان کو لال جھنڈی مل گئی, اور پھر انہوں نے, اور بہرحال یہود تو مشہور ہے محلاتی سازشوں کے حوالے سے, اشارہ بھی کیا دیا صدیقی صاحب نے. صدیقی صاحب نے تو جتنے کردار تھے ان کو جی پن پوائنٹ کر دیا نا بائی نیم. جی, تو اس حوالے سے پھر انہوں نے وہ پوری ایک سازشی کردار جو ہے ان کا سامنے آیا گیا. وہ جیسے کہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ سامنے آ کر مقابلہ نہیں کرتے, وہ پیچھے سے دیواروں کے پیچھے سے جو ہے می ورائے جدر ان کا معاملہ ہوتا ہے. تو وہ ہے ہی سازشی قوم, سازشی ذہن, اور اسی ذہن کے ساتھ جو ہے پھر انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا. بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جو وفد آیا تھا یہود کا عثمانی خلیفہ کے پاس, سلطان عبدالحمید کے پاس, اور جو اس کا سربراہ تھا وہی سربراہ پھر سلطان عبدالحمید کے پاس آیا تھا کمال اتاتورک کی جانب سے, جس نے خلافت کے خاتمے کا ان کو لیٹر دیا تھا. یعنی وہ پوری سازش اسی تانے بانے کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہے.
تو یہ ان کو علیحدہ وطن، اصل جو پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ ان کو علیحدہ وطن چاہیے تھا، اور پھر انہوں نے اس کے لیے سارا جو ہے وہ تانا بانا بنا ہے، اور ساری چیزیں جو ہیں آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس کے پیچھے چل رہی ہیں. یہ بنیادی وہ تھا. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، ان دونوں کی گفتگو سے وہ فکرہ ذہن میں آ رہا ہے کہ آج ہمارے اکثر لبرلز یا جو بڑے ماڈرن لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مذہب کے نام پر کیوں لڑتے ہو. آپ دیکھ لیں کہ یہ 1500 سال سے یہ نظریے کی جنگ ہی تھی. اب آپ فلسطین کا معاملہ بھی دیکھ لیں، سلطان عبدالحمید کے پاس جب یہ تھیوڈر ہلزر کی ٹیم جاتی ہے، یہ لوگ جاتے ہیں، پھر جب واپس مالتا ترک کا نمائندہ جاتا ہے، یہ سب کے سب کس بنیاد پر لڑ رہے تھے؟ انہیں خلافت کے نام سے چڑ کیوں تھی؟ وہ نام کا خلیفہ بھی، نام کا پاپ اگر ہو سکتا ہے تو نام کا خلیفہ ہو سکتا تھا. انہیں وہ نام کا خلیفہ بھی درکار نہیں تھا. گیلیپولی کے محاذ پر جب انہوں نے ایک جعلی ہیرو کریٹ کیا، اس جعلی ہیرو کے ذریعے انہوں نے عوام کے دلوں میں جگہ بنائی اور پھر خلافت کا نام تک ختم کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ جنگ مذہب کی جنگ تھی، مذہب کی جنگ ہے، اور تا قیامت مذہب کے نام پر ہی لڑی جائے گی. ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ یہ سرمایہ کی جنگ نہیں ہے، یہ اکانومی کی جنگ نہیں ہے، یہ نظریات کی جنگ تھی، ہے اور رہے گی. اور آج بھی جو فلسطین میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے نظریات کی جنگ ہے، مذہب کی جنگ ہے، وہ بالکل کلیئر باتیں گریٹر اسرائیل کے قیام کی جنگ ہے. Yes، بالکل. پہلے دن سے تھی، آج بھی ایسے ہی چل رہا ہے. ایگزیکٹلی. رضا الحق صاحب یہ بتائیے کہ آج سے 100 سال قبل جب یہ خلافت عثمانیہ کا ڈاؤن فال ہوا ہے، تو اس میں جیسے ابھی خورشید انجم صاحب نے کہا کہ یہودی تھے اصل میں اس کے پیچھے، تو سازش جو تھی وہ ان کی تھی. یہ بتائیں کہ اس سارے اس میں ڈاؤن فال میں جو جنہوں نے بھی سازشیں کی، اس کا اصل بینیفیشری کون کون تھے؟ وسیم صاحب، اصل میں یہ بات تو خورشید انجم صاحب کی اور ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب کی گفتگو میں سامنے آ چکی ہے. چاہے آپ پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زائن کو دیکھیں، اور جو ورلڈ زائنسٹ کاؤنسل کی جو میٹنگ تھی پہلے 1898 میں، اور ساتھ ہی وہ سامنے آئے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جنگ عظیم کی راہ ہموار کرنے کے لیے اس وقت آٹومن امپائر جو تھی نا، اس کے ساتھ اگر کسی کی سب سے زیادہ دشمنی تھی تو وہ روسی امپائر کی تھی، روس کی. اس کی ایک وجہ تھی کہ آٹومن امپائر نے، خلافت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ، اس نے جو آرتھوڈاکس کرسچینٹی ہے اس کو قسطنطنیہ یعنی استنبول جسے کہا جاتا ہے، کانسٹنٹائن، وہاں سے نکال کر ماسکو بھجوا دیا تھا. ان کو یہ لارا لگایا گیا، یوں سمجھ لیں، یا وعدہ کیا گیا ماسکو کو، جو اس وقت رشین امپائر، یہ بولشوک ریولوشن سے پہلے کی بات ہے، 1906 یا اس کے ارد گرد کی، کہ تم ہمارا ساتھ دو، ہمارے اتحادی بنو. یہ برطانیہ ان کو کہہ رہا ہے، ہم تمہیں جو آٹومن امپائر ہے اور جو ہاگیا صوفیہ، آیا صوفیہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ ان کی حال ہی میں مسجد بنا دیا گیا، وہ ان کے نزدیک ایک انتہائی اہم عبادت گاہ تھی ان کی، اور یہ سینٹر تھا. بوسفورس کا پورا ایریا جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے گا، اور وزاروں کی اس وقت حکومت تھی روس میں. تو ان کو یہ لارا لگایا گیا، ان کو یہ لالی پاپ دیا گیا، اور وہ تیار ہو گئے کہ ہم جو ہے وہ برطانیہ کا ساتھ، اتحادیوں کا ساتھ دیں گے. اور جو خلافت عثمانیہ تھا وہ مجبور ہو گیا کہ وہ پھر جو مخالف گروپ ہے اس کا ساتھ دے. یہ بھی ایک سازش تھی، اور اس کے پیچھے بھی یہودی ذہن تھا اس وقت کا. وہی یہودی ذہن تھیوڈر ہرزل کی صورت میں بھی آپ کے سامنے آتا ہے. بالفور ڈیکلریشن، جب لارڈ بالفور وہ ڈیکلریشن کرتا ہے تو پہلا خط اس کا جو ہے وہ روسچائلڈ کو جاتا ہے. روسچائلڈ ہی ہیں فیملی جو کہ خود ان کے، اگر آپ ریکارڈڈ انٹرویوز بھی ہیں وہ دیکھیں تو اسرائیل میں جا کر، یعنی یہ جو ارض فلسطین ہے اس پر جب قبضہ جمایا گیا اور خریداری کی گئی اس ارض فلسطین کی، تو اور بہرحال کچھ خریداری کی، اور بہت تھوڑا علاقہ تھا جو خریدا، باقی پھر وہیں سے بیٹھ کر اور ارد گرد کے علاقوں سے بیٹھ کے، کیونکہ مینڈیٹ اس وقت جو پروٹیکٹریٹ تھی وہ تاج برطانیہ کے پاس تھی، تو ان کے ذریعے دہشت گردی کر کے فلسطینی مسلمانوں کو زمینیں خالی کروائی گئیں. تو تل اویو میں اب بھی وہ موجود ہے، وہاں پہ روسچائلڈ بولیوارڈ، جو سب سے پہلی وہاں کے تل اویو کی سڑک تھی جو بنائی گئی، اور وہ پھر اس کو بہرحال انہوں نے دارالحکومت بنایا. 1917 سے لے کے 1947 تک جس طرح سے وہاں پہ دہشت گردی کی یہودیوں کے گروہوں نے، اور وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، تاریخ کے اندر موجود ہے. پھر 48 میں ریاست اسرائیل قائم کر دی انہوں نے، اور اس کے بعد کی ہسٹری ہے پوری، اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر جو ریاست اسرائیل کا قیام ہے، بنیادی طور پہ ان کی جو ایک مذہبی نظریاتی ایک سوچ اور فکر ہے اس کی عکاسی کرتی ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ عظیم جو تھی اور یہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے سے برطانیہ کو بھی فائدہ ہوا، امریکہ کو بھی فائدہ ہوا، جیسا کہ دیکھا ہم نے بعد میں وہ سپر پاور بن گئی ایک. روس نے بھی کچھ فائدہ اٹھایا، اور سوویت یونین کو بھی یقیناً اس کا فائدہ ہوا. کچھ جو ہمارے
اس دور میں جب یہ معاملہ پورا چل رہا تھا تو جس طرح ابھی بات آئی شریف مکہ کی، آل سعود کی، ان کو بھی اپنے اپنے فائدے ہوئے، اور جو بعد میں نیشن سٹیٹس بن گئیں جن کے ہاتھ میں وہاں اقتدار گیا ان کو بھی فائدہ ہو گیا یقیناً، لیکن بنیادی فائدہ، سب سے جوہری فائدہ جو کہ ان کے مذہبی تعلیمات سے متعلق ہے وہ یہودیوں کا ہوا، اور آج بھی وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور دنیا بھر میں آپ دیکھیں گے جو بھی سپر پاور ہے، امریکہ کی اگزامپل ہے، وہاں پہ اصل فیصلہ یہودی لابی کرتی ہے، یس یا وہ جو یہودی لابی کے ساتھ بالکل یوں جڑے ہوئے ہیں دو انگلیوں کی طرح، نیوکونز، زائنسٹ کرسچنز جسے کہا جاتا ہے۔ تو فائدہ تو بنیادی طور پہ انہوں نے یعنی اٹھایا۔ بینیفیشریز بہت زیادہ تھے، نقصان جو ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کو ہوا جو آج تک ہو رہا ہے۔ میں اس میں ایک چیز پھر جی، عادتاً please, مجبور ہو کے please, ایڈ کرنا please. چاہوں گا، ایک چیز مس ہو گئی۔ جیسے بھی حضرت صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے کچھ زمینیں خرید لیں روتھ چائلڈ فیملی سے پیسے لے کے، کچھ دہشت گردی انہوں نے کر لی، تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے زمینیں خرید لیں تو ان کا حق اس کے اوپر جائز ہو گیا، اب تو زمین ہی ان کی، آپ بولنے والے کیوں ہو؟ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جہاں پر بتایا بھی انہوں نے کہ بہت کم زمین خریدی گئی، باقی زمین جو ہے اسرائیلی عدالت نے جب ہتھیائی، اسرائیلی گورنمنٹ نے، تو قانون یہ ہے کہ اس زمین کے خلاف جو فیصلہ ہے، اس زمین کے متعلق جو فیصلہ ہے وہ اسرائیلی عدالت کا ہی حتمی ہوگا۔ یعنی اسرائیلی حکومت نے اس زمین پہ قبضہ کیا، جعلی دستاویزات تیار کروائیں، جعلی کاغذات تیار کروائے، ان جعلی کاغذات کو جو اسرائیلی حکومت نے تیار کروائے آپ انہیں اسرائیلی عدالت کے علاوہ کہیں اور چیلنج بھی نہیں کر چیلنج بھی سکتے۔ نہیں کر سکتے، تو آپ کیسے اب سوچ سکتے ہیں کہ اسرائیلی عدالت جو ہے وہ Yes. حکومت کے فیصلے کے ایک خلاف لفظ یہی ہوا کہ دہشت گردی کی، خون بہایا، لوگوں کو کہا کہ تم یہ پیسے لو اور امن کے نام پر وہاں چلے جاؤ، اپنے بچوں کی زندگی بچاؤ۔ کچھ نے زمینیں ایسے بیچ دیں، باقی پر غاصبانہ قبضہ کیا گیا، جعلی دستاویزات تیار کرو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سال 1.5 سال پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ ایک آدمی ایک فلسطینی خاتون کو اس کے گھر سے نکال رہا تھا مکان پہ قبضہ کرنے کے لیے، وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ یہ تو میرا ہے، تو وہ کہتا تھا میں نے نہیں لیا تو کسی اور نے لے لینا ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ یعنی ان کے نزدیک یہ بات کلیئر کٹ ہے۔ یہود کے نزدیک غیر یہود اقوام جنہیں وہ جنٹائل یا گوئم کہتے ہیں، ان سے جھوٹ بولنا، ان کے مال املاک، ان کی عزت پر حملہ کرنا بالکل حلال ہے، کیونکہ وہ انسان ہی نہیں ہے۔ تو اسی فلسفی کے تحت انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، تو وہ قطعاً مظلوم آج تک کرتے وہ آج تک کر رہے ہیں۔ کرتے آ رہے ہیں۔ خورشید نجم صاحب، 20ویں صدی کے آغاز میں جب خلافت کے خاتمے کے لیے پوری دنیا میں سازشیں ہو رہی تھی، تو اس وقت برصغیر پاک و ہند میں یہ پری پارٹیشن کا دور تھا، یہاں اس ادارے کے دفاع کے لیے ایک توانا تحریک اور توانا آواز جو ہے وہ ابھر رہی تھی۔ آپ اس توانا آواز کی کچھ تفصیلات ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جی، اس وقت جو آواز یہاں سے ابھری ہے اس کا عشر اشیر جو ہے وہ دوسری جگہوں پر نہیں، پوری دنیا میں نہیں، پوری دنیا میں کہیں پر بھی نہیں، اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ اس میں سب سے اہم کردار تو مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کا تھا، اور بڑا مشہور وہ نعرہ ہوا بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پر دے دو۔ یہ جیسے ایک وہ بنا تھا نا بعد میں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جس طرح یہ گونج اٹھا تھا پورے بر صغیر میں، اسی طرح یہ نعرہ جو ہے، یہ سلوگن جو ہے، یہ بھی گونج اٹھا تھا۔ اور اس میں ظاہر ہے مین کردار تو انہی دو بھائیوں کا تھا، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کا، لیکن پوری اسلامی جو ہماری بر صغیر کے لیول پر قیادت تھی وہ اس میں شامل تھی۔ ابوالکلام آزاد کا نام خاص طور پر آتا ہے، ان کو جو شہرت ملی ہے ابوالکلام آزاد کو، وہ اسی تحریک خلافت سے ان کا نام ابھر کر آیا۔ پھر اسی طرح یعنی آپ اندازہ لگا لیجئے گاندھی بھی اس تحریک میں شامل ہو گیا۔ ظاہر ہے اس کی ایک اسٹریٹجی تھی، یعنی اتنی پاپولر تھی یہ تحریک کہ گاندھی نے محسوس کیا کہ اگر میں پیچھے رہا، یعنی گاندھی کا گاندھی کا خلافت سے کیا تعلق، بالکل سوچنے والی بات ہے نا، لیکن مجبوراً انہیں لیکن اس نے کہا کہ مسلمان میرے ہاتھوں سے سلپ ہو جائیں گے اگر میں شامل نہ ہوا، مسلمانوں کو انہیں محسوس نہ ہوا کہ یہ ہندو قیادت ہمارے ساتھ ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک سیکولرزم کا لبادہ جو ہے انہوں نے اوڑھا ہوا تھا، تو اگر میں اس وقت شامل نہ ہوا تو یہ میرے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، تو گاندھی تک اس میں شامل، آپ اس سے اس تحریک کی مقبولیت کا اندازہ لگا لیجئے۔ تو جتنی توانا آواز یہاں اٹھی ہے وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں اٹھی، یہ اس کے حوالے سے۔ میں سر اس میں سطور اضافہ یہ کرنا چاہوں گا کہ جب انہوں نے خلافت کا آخری وہ نام بھی ختم کر دیا مستوق مال کی وجہ سے، تو ادھر سے شریف مکہ نے خلافت کا اعلان کر دیا۔ 6 مہینے تک بمشکل اس کا وہ اعلان لوگوں نے برداشت کیا۔ اس کے بعد ازہر یونیورسٹی نے خلافت کے خاتمے کے بارے بیان دیا کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد
یہ جو عبدالعزیز ہے اسے وہاں پہ کانفرنس بلوانی پڑتی ہے مکہ میں، اور مکہ کانفرنس میں یہ کہتا ہے کہ مجھے المالک تسلیم کر لیا جائے، اس سارے علاقے کا مالک، جائز حکمران خلیفہ. تو مولانا محمد علی جوہر تھے جس نے بآواز بلند کہا، شٹ اپ کال دی کہ چپ ہو جاؤ، بکواس بند کرو، تمہیں کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. اس آواز کے نتیجے میں جتنے باقی عرب حکمران آس پاس کے چھوٹے چھوٹے موجود تھے، ان میں سے کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ شاہ عبدالعزیز، جسے کچھ لوگ صحرائی قزاق بھی کہتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا بڑا قزاق تھا، لیکن بہرحال اسے شٹ اپ کال اس وقت مولانا محمد علی جوہر نے دی، یہ اسی کی وجہ سے تھا کہ کسی اور نے اسے قبول نہیں کیا، ورنہ شاید وہ خلافت کا ایک نیا علمبردار وہاں پر پیدا ہوتا جس کے پس پردہ کچھ اور ہوتا. تو بر صغیر کے مسلمانوں نے اور ان قائدین نے جو قربانیاں دیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب میں چند سال پہلے ترکی گیا، سر اس کا اگلا پارٹ مولانا محمد علی جوہر سے آگے والا پارٹ، میں ترکی گیا تو میں نے دیکھا کہ میں کئی ملکوں میں گیا ہوں، سب سے زیادہ محبت اگر کسی ملک کے باشندے پاکستانیوں سے کرتے ہیں تو وہ ترکی کرتے ہیں. اور اس کی وجہ اچھا میں حیران تھا، میں تو حیران تھا. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ ہم سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ترکی نہ اپنے دشمن کو بھولتا ہے نہ اپنے دوست کو بھولتا ہے. میں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، آپ کیا نہ کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے 6 سال کے بچے کے پاس جاؤ جو گھر میں موجود ہے، اسے کہو میں پاکستانی ہوں، وہ کہے گا کاردیش. کاردیش چچا کے بھائی کو، کزن کو کہتے ہیں. میں نے پھر پوچھا کہ ایکسپلین کرو. کہتا ہے کہ جب خلافت ختم ہو رہی تھی تو آپ کی نانی اور آپ کی دادی نے اپنا سونا بیچ کر، اپنے گھر کے برتن بیچ کر خلافت کا قرضہ چکانے کے لیے جو پیسے بھیجے تھے، ترک قوم آج تک اس کو نہیں بھول سکی. احسان ماندہ. یس. تو یہ چھوٹے سے چھوٹے کہتے ہیں کہ ان خواتین سے لے کر مولانا محمد علی جوہر اور باقی سارے بڑے بڑے قائدین تھے، ان تک پورا ایک ایسا ربط تھا کہ انہوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو سقوط ہوا خلافت کا، اس میں مسلمانوں کی اجتماعیت چاہے وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، یعنی 1924 میں کمزور ترین سطح پہ تھی، پھر بھی ایک اجتماعیت قائم تھی. وہ ٹوٹ گئی، وہ ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ 57 اسلامک ممالک جو ہیں اس دنیا کے نقشے پہ ابھر گئے ہیں. اب وہ ممالک جو ہیں، وہ ممالک اپنی اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن مسلمانوں کی اجتماعیت قائم نہیں ہے. امت مسلمہ جس کا ایک خواب ہم آج بھی دیکھتے ہیں، وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آتی. یہ بتائیں کہ اگر وہی خلافت عثمانیہ، اس دور کی کمزور ترین خلافت عثمانیہ بھی اس وقت موجود ہوتی، تو کیا اسرائیل فلسطین میں جو کچھ آج کر رہا ہے وہ کر پاتا؟ دیکھیں جب پورے کے پورے اسلامی ممالک تو بھی پتہ نہیں میں کیوں کہہ دیتا ہوں، بہرحال وہ مملکتیں یا وہ ریاستیں یا خطہ زمین جہاں پر نام کے مسلمان حکمران موجود ہیں، اگر وہ ایک کسی یونٹ کے تابع ہوتے تو صرف اب دیکھیں ایئر اسپیس ہی بند کر دیتے. وہ کہتے جی کیونکہ فلسطین پہ حملہ ہوا ہے. دیکھیں لاہور پر اگر حملہ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے لاہور پر حملہ ہوتا ہے، تو اوکاڑا، اسلام آباد، ساہیوال کے سارے لاہور کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا. اچھا تو اگر صرف ایئر سپیس بند کر دیتے، اگر صرف اس کی ساتھ تجارت بند کر دیتے، اگر صرف اس کا سمندری راستہ کہ جس جگہ سے مسلمان حکومت یا مسلمان سرزمین موجود ہے وہاں سے اسرائیلی یا صلیبیوں کا یا زائنس کا جہاز نہیں جا سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ وہ ہو سکتا. لیکن دشمن چاہتا ہی یہی تھا، اسی لیے اس نے نیشن سٹیٹ میں لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا. وہ 1.5 انچ کی مسجد انہوں نے بنائی اور وہاں پر انہوں نے اپنے وائسرائے، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو اکثریت حکمران جو ہمیں مختلف ممالک میں نظر آتے ہیں وہ مسلم حکمران نہیں ہیں، وہ وہاں پر بطور وائسرائے کے اپائنٹڈ ہیں جو بیرونی طاغوتی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اور جو ان کا ایجنڈا ہے، جو ان کی لائن ہے، اسے لے کے وہ ٹو کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جس جگہ پر بھی یہ وائسرائے موجود ہیں وہاں پر اسلام کے اوپر کیسی کیسی پابندیاں لگ رہی ہیں، مسلمانوں کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں، شاعر اسلامی کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں. آپ کھلم کھلا اسلام کو پریکٹس نہیں کر پا رہے. ابھی رمضان کے بارے میں بھی عرب ملک کے بارے میں خبریں آ گئی ہیں کہ انہوں نے جو پروٹوکولز جاری کیے ہیں رمضان کے بارے میں، افطاری کے بارے میں، سحری کے بارے میں، وہ سن کے شرم آتی ہے کہ یہ مسلمان ملک ہیں. تو یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے نیشن سٹیٹس میں ڈیوائیڈ کیا اور انہیں تابع بنایا طاغوت کے. اور اگر یہ ایک ہوتے تو پھر مسلمان ہی یہی سپر پاور یہی ہوتے. جی اس میں اضافہ کروں گا، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ چاہتے ہی یہ تھے کہ مسلمانوں کی طاقت جو ہے وہ اسپلٹ ہو جائے. تو ایک دو واقعات ایسے ہیں، مثلا ایک تو میں بیان کر چکا ہوں، یہودیوں نے سرزمین طلب کی وہاں پر فلسطین کی، تو خلیفہ کا کیا جواب تھا. اسی طرح ایک موقع پر فرانس میں ایک تھیٹر کیا گیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خاکے اور اس طرح کی کچھ گستاخی کی کوشش کی گئی. تو سلطان نے یعنی خلیفہ نے بلوایا فرانسیسی سفیر کو اور ان کو کہا کہ فوراً ختم کرو ورنہ ہم آ رہے ہیں، اور فوجوں کو حکم دے دیا گیا، جنگ کی ہو گئی. ادھر فرانسیسی سفیر جو ہے فوراً اس نے رابطہ کیا اور وہ کہا کہ یہ تو مسئلہ بن جائے گا، اور وہ تو فوراً ختم کر دیا گیا. ایک تیسرا واقعہ ہے، شیخ الہند جب وہ قید میں تھے تو انہوں نے
ایک فوجی کے ساتھ ان کا مکالمہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ تو لولی لنگڑی خلافت ہے، اس سے آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ مولانا اتنے سادہ نہ بنیے، اگر اس لولی لنگڑی خلافت نے بھی جہاد کا فتویٰ دے دیا تو سب مسلمان جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کی نظر میں بہت کلیئر اور واضح تھا کہ یہ یک مشت ہے، ایک مٹھ ہے، لہٰذا سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ان کو توڑا جائے، اور یہ توڑیں گے۔ اب 57 ہے تو 57 ملک ہے، اور ہر کی اپنی اپنی ڈفلی اور اپنا اپنا راگ ہے، اور ڈفلی اور راگ جو ہے وہ امریکہ کے مطابق، اور امریکہ فرنگ کی رگے جا پنجا یہود میں ہے۔ تو سب سے زیادہ جو ایڈوانٹیج ہے وہ ظاہر ہے کہ اسرائیل ہی کو مل رہا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر بات پہنچی تیری اسی کی شے پہ جو جنگ بندی کی قرارداد ہے وہ بھی ویٹو کر دیتا ہے، ظلم کی انتہا آپ تو دیکھیں۔ بات وہی ہے کہ بات پہنچی تیری جوانی تو بات اسرائیل تک ہی پہنچتی۔ رضا الحق صاحب، 1924 میں جب خلافت کا خاتمہ ہوا تو دنیا بھر میں سرمایہ دارانہ نظام اور لبرل ڈیموکریسی نے جو ہے وہ جڑ پکڑ لی۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ دونوں نظام جو ہیں، یہ دونوں جو نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، یہ کیا اسلام کی ضد اور وہ نہیں ہے، اپوزٹ نہیں ہے؟ جی وسیم صاحب، جیسا کہ میں نے بالکل ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ ایک سطح کے اوپر جب آغاز ہوتا ہے ایک پوری تحریک کا خلافت کے خلاف، بنیادی طور پہ اسلام کے خلاف، اور کیونکہ خلافت کا ادارہ اسلام کی پولیٹیکل تھاٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، اسی کے تابع آپ کی اکنامک تھاٹ بھی ہوتی ہے جو، اور پھر عمل بھی ہوتا ہے پورا، جو سٹرکچر ڈیولپ کر رہے ہیں، اپنی پوری عمارت جو کھڑی کی ہوئی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ یہ جو جسے لبرل ڈیموکریسی کہتے ہیں اور مغربی جمہوریت کا آغاز جو ہے وہ آپ کو 13ویں صدی کے اندر ہی اس کی جو داغ بیل ہے وہ پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے اس وقت یورپ میں بھی مذہب کی حکومت تھی، ٹھیک ہے، چاہے وہ چرچ کی ہو، مذہب کی حکومت تھی، لیکن اس کے خلاف جو ہے وہ ایک پوری تحریک چلتی ہے۔ وہ تحریک جو تھی ایک بڑی مشہور فیملی تھی فلورنس اٹلی کی، میڈیچی فیملی، اور وہ ہیومنزم کے نام پر آغاز کرتے ہیں۔ یہ تو انسانیت کی بات کرو، یہ مذہب کی کیا بات کرتے ہو، انسانیت کی بات کرو۔ آج کل بھی آپ کو وہ نعرے سنائی دیں گے، ہمارے ملک پہ بھی بدقسمتی سے وہ نعرے جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ اچھا، بعد میں اسی جو فیملی ہے، جو خاندان ہے، اس کے تحت آپ کو جو عیسائیت کے 3 پوپ بھی دکھائی دیتے اسی فیملی میں سے، اور سینٹرل بینکس جو بعد میں بنے، اس میں بینک آف انگلینڈ جو تھا وہ سب سے پہلا تھا، ان سینٹرل بینکس کے 3 جو ہیڈز ہیں یا جو سربراہان ہوتے ہیں وہ بھی اسی خاندان میں سے نظر آتے ہیں۔ یہی بات جب آگے چلتی ہے تو آپ کو پھر فلسفے کے اندر لبرلزم کا فلسفہ نظر آتا ہے، جان اسٹیورٹ مل، یہ لوگ جو ہیں سامنے آتے ہیں۔ اچھا، اس کے متبادل کے طور پہ اس کو کانسیکوینشلزم کہتے ہیں بنیادی طور پہ۔ اس کے جو مقابلے کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو اپنے ہی لوگ مزید کھڑے کیے جاتے ہیں، ایک رائیول کمپیٹیٹیو آئیڈیالوجی کے طور پہ۔ فرق دونوں میں کوئی نہیں ہوتا، ساری چیزیں آپ کی ہیومنزم آگے بڑھ کے لبرلزم، آگے بڑھ کے سیکولرزم، اور پھر آگے بڑھ کر اس کے مٹیریلزم، اس کی بنیاد پر ہی ہوتی ہیں۔ نام اس کو ایک مختلف دے دیتے ہیں، یہ ڈی آنٹولوجیکل ویوز ہیں، ایمینوئل کانٹ کی بات سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن چاہے وہ ایک دوسرے سے کچھ چیزوں کے اوپر اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بنیادی بات وہی ہوتی ہے کہ خدا کی بات نہ کی جائے، آخرت کی بات نہ کی جائے، اور روح کی بات نہ کی جائے۔ سارا فوکس ساری چیز کائنات کے اوپر، دنیا کے اوپر، اور بدن جو جسم ہے، مٹیریلزم اس کے اوپر ہو۔ یہی جو چیز ہے آپ کو لبرل ڈیموکریسی کی بنیاد میں دکھائی دیتی ہے، آج تک وہ چلتی آ رہی ہے۔ اسی کا شاخسانہ کہہ سکتے ہیں، یا شاخسانہ، کیونکہ ڈیموکریسی بنیادی طور پہ ایک طرز حکومت ہے، لیکن لبرلزم اس کی بنیاد ہے۔ لبرلزم ہی کی بنیاد آپ کو معیشت کے میدان کے اندر جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام میں نظر آتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان سب کے اندر کچھ ایسے عوامل ہوں، کچھ ایسے ان کے پرنسپلز ہوں جو کہ لوگوں کو فائدہ دیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ساری چیزیں جو ان کی ہیں وہ انسانیت کے خلاف ہی جاری ہوتی ہیں، لیکن دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اوور آرچنگ وہ چیز جو کہ بنیاد ہے، جس کی بنیاد پہ یہ چیز قائم ہے، کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اچھا، اس کو بھی جو ایک لیجیٹیمائز کرنے کے لیے آپ کہہ دیں، کیونکہ بہرحال یہ کویسچن تو ایک آتا ہے نا موریلٹی کا، اور جو لبرلز دنیا ہے،
چاہے وہ پالیٹکس کے اندر اسلام نے لبرل ڈیموکریسی کی بات کی, چاہے وہ اکنامکس کے اندر ہو جس طرح سرمایہ داری یا کیپٹلزم کی بات کی, موریلٹی کا وہ ڈیفائن نہیں کر پاتی. تو پھر موریلٹی کو ڈیفائن کرنے کے لیے وہ مذہب کا نہیں, مذہب سے ہٹ کے لوگوں کی اپنی سوچ, چاہے وہ عددی تعداد کے لحاظ سے ہو یا یہ کہ اگر یہ والا ہم ایک اصول نہ بنائیں تو اس کے ویکیوم کی وجہ سے, اس کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہوگا, تو وہ کوئی نہ کوئی اصول لے آتے ہیں پھر جس کی بنیاد پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہومو سیکشولیٹی اور LGBTQ. بہرحال آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو 2005 کے اندر جو رینڈ کارپوریشن کی ایک رپورٹ آئی تھی, اس نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ڈیفائن کر دیا تھا کہ ان کا نظریہ کیا ہے, اور بنیاد کے اوپر اس کے وہی چیز پھر آ جاتی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کے پیچھے یہودی ہیں کہ ایک فنڈامنٹلسٹ ہیں مسلمانوں میں, ایک ٹریڈیشنلسٹس ہیں, ایک ماڈرنسٹس ہیں اور ایک سیکولرسٹس ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو فنڈامنٹلسٹ ہیں ان کو تو کوئی کسی قسم کا پلیٹ فارم دینا بھی نہیں, اور ان کی آواز کو دبایا جائے, بزور بازو بھی ان کو دبایا جائے. یہ دنیا کے ٹیررسٹس ہیں, دنیا کے دشمن یہ ٹیررسٹ دشمن نمبر 1 یہ ٹیررسٹ ہیں, یہ ریڈیکل لوگ ہیں اور یہ ملیٹنٹس ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ٹریڈیشنلسٹ سے دور رکھا جائے, کیونکہ ٹریڈیشنلسٹ کے ساتھ اگر یہ مل گئے تو ٹریڈیشنلسٹ کے پاس یہ جو ممبر ہے اور محراب ہے تو جمعے کے دن لوگ کچے دھاگے سے بندھے ہوئے چلے آتے ہیں ساتھ. تو اگر وہ مل گیا اور یہ دونوں آپس میں مل گئے تو پھر یہ ہے کہ یہ تو بہت بڑا خطرہ ہمارے لیے بن جائے گا. ہاں انویسٹمنٹ کرو زیادہ سے زیادہ جو دین کی جدت پسندانہ تعبیر کرے, اور آپ نے دیکھ ہی لیا ابھی جو قادیانیوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, ہمارے ایک ایسے دانشور جو اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے جو سن ان لا ہیں سوال کر رہے ہیں, جواب دے رہے ہیں, مورل ریلیٹیوزم, اسلام کے اندر مورل ریلیٹیوزم کو لے کے آ رہے ہیں کہ بھائی یہ کفر کو کفر تو کہا جا سکتا ہے, شرک کو شرک تو کہا جا سکتا ہے, لیکن کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے, کسی کو مشرک نہیں کہنا چاہیے. بھائی آپ بنیادی اصول ہی اسلام کے تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. کے خلاف پورے پاکستان کے علماء کرام متفق ہیں کہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ 100% ٹھیک. کیوں؟ اس لیے کہ فنڈنگ ہو رہی ہے, اور یہ رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ پہ موجود ہے کہ ماڈرنسٹ کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرو, ان کو زیادہ سے زیادہ فنڈ کرو, اور پھر ان کو ساتھ میں لاؤ سیکولرسٹ سے جو کہ پہلے ہی لبرل سوچ کے اندر رنگے جا چکے ہیں, اور ان کے ذریعے پھر عورت مارچ بھی کرواؤ اور اس طرح کے کام بھی کرواؤ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہمارے اسلامی معاشروں میں ماڈرنائزیشن کے نام پہ الحاد اور سوشل انجینئرنگ جو ہے وہ پوری طرح کام کر رہی ہے اور اپنے عروج پہ ہے. آپ بتائیے کہ یہ جو اتنا بڑا چیلنج ہے مسلمانوں کے سامنے, اس سے نپٹنے کے لیے ہمیں کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں بیسک اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چاہتے کیا ہیں. سمپل سی بات ہے کہ ان کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ انسانی عقل آسمانی وحی سے بالاتر ہے. یہ تمام کے تمام نظام دیکھیں, تمام نظام اسی بنیاد پر گھومتے ہیں نا کہ وہی جو ہے اس سے بالاتر انسانی نظام ہے. اگر آپ ڈیموکریسی کی بھی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ڈیموکریسی وہ نظام ہے جس میں آپ کا پارلیمنٹیرین حاکم بدہن اللہ تعالیٰ سے بڑا ہے. پارلیمنٹیرین کا مقام اور مرتبہ اللہ سے بڑا اس لیے ہے کہ اللہ کا نظام پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوتا ہے بھی یہ دیکھو یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. جی, ایک شورا میں جائے کہ یہ اللہ کا قانون ہے, اسے اس کی امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے, یہ ایک طریقہ تھا جو اسلامی شورا کا تھا. اس پارلیمنٹ میں جاتا ہے کہ یہ حدود کا معاملہ ہے, یہ سود کا معاملہ ہے, یہ سلیبی افواج کو راستہ دینے کا معاملہ ہے, تو بتاؤ کہ اللہ کا تو قانون یہ ہے مگر یہ کہ یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. پھر ہمارا پارلیمنٹرین فیصلہ کرتا ہے کہ اللہ کا یہ قانون درست ہے یا نہیں, تو پھر بالاتر کون ہوا؟ اکارڈنگ ٹو دس سچویشن پارلیمنٹ اللہ تعالیٰ سے بڑی قرار پائی. یہ ایک فلسفہ ہے, ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اب یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ روح محمد کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہمارے دلوں میں سے. اب اس سے انہیں کیا فائدہ؟ اب ختم نبوت کی ہم بات کرتے ہیں, مجھ سے کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں, بھی آپ نے جس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے کی بات کی, آپ نے انہیں ایک دانشور کہا, میں ایسے لوگوں کو دانش گرد کہتا ہوں. وہ پاکستان کے فتح اللہ گولن ہے نا اصل میں. اچھا, اب یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ ایک آدمی رسول پاک کو آخری نبی نہیں مانتا, ایک مانتا ہے, تو بندہ پوچھے کہ بھی دنیا کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھی فرق یہ پڑتا ہے کہ جب آپ نے اس شریعت کو آخری شریعت مانا نبی کریم کی, تو جہاد آپ کے اوپر فرض ہے. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کھڑا ہونا آپ کے اوپر فرض ہے. کشمیر کے مسلمانوں کا ساتھ دینا آپ کے لیے فرض ہے. سنکیانگ میں, برما میں, شام میں مسلمانوں کی مدد کرنا آپ کے اوپر فرض ہے. یہ شریعت کا حکم ہے. آپ نے جب ایک شریعت ہی منسوخ کر کے کہتے نہیں اب نئی شریعت یہ آ گئی, روح محمد ختم ہو گئی, اب یہ والی روح ہے آپ کے لیے, اس کے مطابق آپ جہاد کو باطل قرار دے دیں گے, آپ سود کو اجازت دے دیں گے. آپ دیکھیں آپ کی جو فیشن انڈسٹری ہے یہ ہنڈریڈز آف بلین ڈالرز یعنی کہ اربوں خربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے. روح محمد کو ختم کریں گے
تو مسلمان خواتین میں یہ سیلز ہو سکے گی. وہ ختم کرنے کے لیے, اس انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے, سپورٹس انڈسٹری, فیشن انڈسٹری, میڈیا انڈسٹری, اس تمام انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دلوں سے وہ خاص محبت نکال دی جائے. تو ایجنڈا تو یہ ہے. اب سوشل انجینئرنگ جس کی اب بات کر رہے ہیں, مغرب سوشل انجینئرنگ کر رہا ہے, وہ اس لیے کر رہا ہے کہ ان کی کارپوریٹ کمپنیاں اسی صورت میں گرو کر سکتی ہیں, ان کی اسلحے کی فیکٹری اس صورت میں گرو کر سکتی ہیں اگر وہ ہمارے دلوں سے وہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم کر دیں. اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. ہمارے لوگ اتنے سادہ دل ہیں, یا بیوقوف مجھے نہیں کہنا چاہیے, میں اس لیے سادہ لوگ کہہ رہا ہوں, کہ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمارے اندر جو تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں اس 10 سال میں, گزشتہ 15 سال میں جو تبدیلیاں آئیں شاید وہ 100 سال میں نہیں آئی تھیں, اور اس کے نتیجے میں آپ کہاں پر کھڑے ہیں, آپ کے بچے کہاں پہ کھڑے ہیں, آپ کی فیملی کہاں پہ کھڑی ہے. آپ کا خاندان کا جو اکائی تھی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. آپ کا خاندان وہ جوائنٹ نہیں رہا, آپ کے خاندان میں محبتیں نہیں رہیں, آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ کہ ہم نے مغرب کے سوشل انجینئرنگ کا جو فلسفہ تھا اسے قبول کر لیا اور ہم ان کے غلام بن گئے. آج بھی اگر ہمیں ریوائول چاہیے, بات شروع ہوئی تھی آٹومن امپائر سے, خلافت عثمانیہ سے, بات شروع ہوئی تھی خلافت راشدہ سے, بات شروع ہوئی تھی مسلمانوں کے عروج سے, اور آج کی جو تنزلی ہے اس کے اوپر, آج بھی اگر ہم یہ سب کا ریوائول چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی بنیاد سے جڑنا ہوگا. اگر بنیاد سے جڑیں گے تو ان تمام خرافات کو بائے بائے کہنا ہوگا. رضا ڈاکٹر صاحب, کچھ عرصہ پہلے تک جو ہے 2024 میں ترکی سے احیاء خلافت کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی بات ہوتی تھی, اور ایک معاہدے کا بھی ذکر کیا جاتا تھا کہ 1923 میں ایک 100 سالہ معاہدہ ہوا تھا جس کی ایکسپائری پہ جو ہے احیاء خلافت ترکی سے دوبارہ ہوگا. تو کیا یہ پروجیکٹ اب بھی زندہ ہے اور اسی طرح بات ہو رہی ہے, اور کچھ امکانات ہیں ترکی سے احیاء خلافت کے؟ دیکھیے وسیم صاحب, یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ سا کویسچن ہے بنیادی طور پہ. ترکی اور آٹومن امپائر اس کو تھوڑا سا علیحدہ رکھیں. آٹومن امپائر جب, یا خلافت عثمانیہ جسے آپ کہتے ہیں, جب 1924 میں اس کا انہدام ہوا اور سقوط خلافت ہوئی, تو اس کے بعد یاد رکھیے وہاں پہ سیکولر حکومتیں قائم تھیں. مصطفیٰ کمال اتا ترک, جسے وہ کہتے ہیں اتا ترک, اپنا ترکوں کا باپ, اور وہ ایک نظام چلتا گیا اور اس میں جو کچھ ہوا, بہرحال اس وقت تفصیل کا موقع نہیں ہے. لیکن پھر نجم الدین اربغان, ان کے دور سے آپ نے دیکھا کہ تھوڑا سا ریوائول کی موومنٹ, اگرچہ وہاں کے دیہات میں جو سید نورسی ہیں ان کی تعلیمات اور ان کی ایک جو اسٹریٹجی تھی اس کی وجہ سے کافی حد تک انہوں نے ود سٹینڈ کیا اپنی پوزیشن کو. پوزیشن سے مراد یہ ہے کہ جو ایک یوں کہہ لیں کہ یلغار تھی سیکولرزم کی, اس میں دیہاتی ترکی میں کم از کم وہ اپنا اثر نہیں کر سکی, شہری ترکی میں بہت زیادہ کیا. جو ادارے مختلف بن جاتے ہیں جدید ریاست میں, اس میں پارلیمنٹ کے اندر بھی, فوج کے اندر بھی, اور جوڈیشری کے اندر بھی, عدلیہ کے اندر بھی, وہاں سیکولر ٹرینڈز تھے. اب آہستہ آہستہ شفٹ شروع کی ترکی نے. کیا انہوں نے اقدامات کیے, یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے. اس وقت ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے ہم بات کر سکیں, لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ترکی کو جو سٹینڈ لینا چاہیے تھا, جتنی تیزی سے اس راستے کی طرف چلنا چاہیے تھا جو کہ احیاء اسلام کا تھا, وہ نہیں کر سکا. اس میں یورپین یونین کے ساتھ الحاق کا اس کی خواہش بہت زیادہ رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک طرف تو جو قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی سویڈن میں, اس کے خلاف بیانات بھی دیے صدر اردگان نے, لیکن دوسری طرف نیٹو کو شامل کرنے کے حوالے سے جو اجازت ہے وہ بھی ترکی نے دی 7 سال. اور اس میں اس کے پیچھے کیا تھا, F-16 ہتھیاروں کی ایک ڈیل تھی. غزہ کے اندر جو جنگ ہے اس کے خلاف بیانات بھی بہت سارے ہیں, لیکن تیل کی ریفیولنگ بھی بہت ساری ترکی سے ہی ہو کے جاتی ہے. تجارت ابھی بھی ان کی قائم ہے. اور یہ جو 2023 والا تھا نا کہ 100 سال مکمل ہو جائیں گے لوزان معاہدے کو, لوزان 2 کا جو معاہدہ تھا, تو بنیادی طور پہ اس میں یہ شک کہیں موجود نہیں تھی کہ 100 سال کے بعد معاہدہ ختم ہو جایا کرتا ہے. تو یہ بھی ایک بار کئی لوگوں کی یہ رائے ہے کہ وہ اس کو پولیٹیکل ایک سٹنٹ کے طور پہ استعمال کیا گیا, یا کم از کم اپنے پولیٹیکل گینز کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ترکی کا جو حدود عربہ ہے نا, اسٹریٹجک پوزیشن, وہ انتہائی اہم ہے, ہسٹوریکلی بھی, آج بھی, اور مستقبل کے منظرنامے میں بھی. ایک تو باسفورس, پھر وہ بلیک سی, میڈیٹرینین سی, وہ سارا علاقہ جو ہے. آپ دوسری طرف دیکھیں کہ یعنی کہ ایک طرف وہ ریاست اسرائیل ناجائز وہ بھی موجود ہے, شام بھی ہے, گریس بھی ہے, ادھر سے یورپ بھی ہے. ساتھ یہ کہ دوسری طرف آئیں اس کے تو عربین سی, اور جو آپ کا یعنی کہ ایران اور پاکستان, وہ ایک سینٹر سٹیج موجود ہے اس کی, ترکی کی. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ مستقبل میں جو بھی منظرنامہ بنتا ہے اتحاد کوئی ایسا بن جائے کہ کم از کم ترکی بھی اپنا وہ رول پلے کرے جس کا پوٹینشیل اس کے اندر موجود ہے. یس, انشاءاللہ.
ڈاکٹر صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں اگر ہم قیامت سے قبل کے حالات کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ خوشخبریاں ملتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں ملتے ہیں کہ کل روئے ارضی پر نظام خلافت جو ہے قیامت سے قبل جو ہے وہ قائم ہو کر رہے گا۔ آج اگر نظام خلافت اس دنیا میں قائم ہوتا ہے تو اس کی فارمیشن کیا ہوگی، اس کی حیت کیا ہوگی، اور کیا اس وقت کے جو مسلمان ریاستیں ہیں وہ کوئی اس طرح کا اتحاد آپس میں کر لیں، سیاسی، اقتصادی، یورپی یونین طرز کا کوئی اتحاد آپس میں کر لیں تو اس کے کیا نتائج نظر آ سکتے ہیں دنیا جہاں میں؟ تک یہ خلافت کے ادارے کی حیات کی بات ہے، اس سوال کا جواب میں زیادہ تجربہ کار شخصیت خورشید صاحب کے لیے چھوڑتا ہوں۔ اس کے دوسرے پارٹ پہ میں رائے دیتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے اس کی ٹیکنیکل چیزیں وہ آپ بتا پائیں گے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم ابھی بھی، آپ نے بھی کہا 57 اسلامی ممالک یہ اکٹھے ہو جائیں تو کمال ہو جائے، او آئی سی نے یوں کر دیا، او آئی سی نے کچھ نہیں کیا، ہم یہ معاملات جھگڑتے رہتے ہیں آپس میں۔ سچ بتاؤں ان 57 اسلامی ممالک کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان میں سے نمایاں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کون کون سے ہیں یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ بتاتا ہوں۔ پوری عالم اسلام کی جو ہے واحد پروفیشنل آرمی پاکستان کے پاس ہے، ایٹم بم ہمارے پاس ہے، ایٹامک پاور ہم لوگ ہیں، سب سے مضبوط ترین انٹیلیجنس نیٹ ورک ہمارے پاس ہے، پاکستان کو اب نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا میں عالم کفر ہو یا عالم اسلام ہو، ہمارے پڑوسی افغانستان، ان سے زیادہ تجربہ کار گوریلا واریئرز کہیں موجود نہیں ہیں۔ 4 نسلیں ہو گئی وہ مسلسل گوریلا جنگ لڑے، 4 نسلیں مسلسل، تو پوری دنیا میں ان سے دنیا کی سپر پاورز کو انہوں نے شکست دی۔ یس، تو ان سے بہتر گوریلا واریئرز پوری دنیا میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہیں۔ آپ اگر ملائیشیا کی بات کریں تو جو ان کی اکنامک گروتھ ہے وہ اس وقت امریکہ، جاپان یا سنگاپور کی بھی نہیں ہے۔ پاسپورٹ کے لحاظ سے، اکنامک برتھ کے حساب سے دنیا کا نمبر 1 پاسپورٹ قرار پاتا ہے ملائیشیا کا۔ ان کا اکنامک وزڈم بہت زبردست ہے۔ اگر آپ لیڈرشپ کے وزڈم کی بات کریں، لیڈرشپ کے ویژن کی بات کریں، ابھی ہم ترکی کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ دیکھیں کہ تمام تر برے سے برے حالات میں بھی اگر وہ کوئی ملک بول رہا ہے، خواہ وہ زبانی بول رہا ہے، خواہ وہ اوپر سے بول رہا ہے، مگر وہ ایک ہی ملک ہے ترکی، جو ورلڈ اکنامک فورم ہو وہاں پر بھی ان کا بائیکاٹ کرتا ہے، یو این میں بھی ان کے خلاف بولتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پہلے فریڈم فوٹیلا، کوئی بھی ایشو ہو تو اپنا فریڈم فوٹیلا بھی اسی نے، فریڈم فوٹیلا بھی وہیں سے گیا ان کا تھا، سفیر بھی نکال باہر کرتا ہے۔ اور ترک کبھی غلام چکے نہیں رہے تو ان کے اندر وہ حریت بہت زیادہ موجود ہے ادھر سے دیکھا جائے۔ سب سے زیادہ معدنی وسائل جو وہ عربوں کے پاس ہیں، اور دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے یہی اگر 5 ممالک آپس میں اکٹھے ہو جائیں تو نہ آپ کو یو این کی ضرورت ہے، نہ آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت ہے، نہ آپ کو ورلڈ بینک کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کو نیٹو فورسز کی ضرورت ہے۔ ان ممالک کا اتحاد باقی 50-52 ممالک کو بھی آپ کے ساتھ جوڑ دے گا، اور 50-52 ممالک کے ساتھ جڑنے کے بعد جو طاغوت ہے، جو زائنسٹ ہیں، جو صلیبی ہیں، یہ آپ کی اجازت کے مرہون منت ہوں گے کہ ہم یہ کریں یا نہ کریں، مگر اس سے پہلے اپنا گھر سیدھا کرنا ہوگا۔ خورشید انجم صاحب، پروگرام کے آخر میں ہمیں یہ فرمائیے گا کہ نظام خلافت قائم جب ہوگا انشاءاللہ قیامت سے قبل، تو اس کی کیا حیت ہوگی، کیا فارمیشن ہوگی، اور تنظیم اسلامی نظام خلافت کے قیام کے حوالے سے پاکستان میں اور پوری دنیا میں کیا موقف رکھتی ہے؟ جی، اس کے حوالے سے جو آپ نے حیت کی بات کی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ نظام خلافت اس دور میں، خلافت تو عمومی طور پر سب کو، پوری نوع انسانی کی ہے نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو ہر مسلمان اپنی جگہ خلیفہ ہے۔ پھر یہ خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک شخصی رہی ہے، جو نبی ہوتا تھا وہی خلیفہ ہوتا تھا۔ ظاہر ہے ہر شخص کو تو احکامات نہیں ملتے تھے، وہ وہی آتی تھی، نبی پر آتی تھی، رسول پر آتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے آخری خلیفہ بھی تھے۔ اب کوئی خلیفہ اس انداز سے نہیں ہے۔ اچھا، وہ بادشاہ بھی ہوتے تھے اور خلیفہ بھی ہوتے تھے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، وہ اپنی ذات میں بادشاہ بھی اور خلیفہ بھی ہوتے تھے۔ اب جو ہے، اب یعنی آپ یوں اس کو لے کر چلیں کہ قبیلے کا سردار وہی سب کچھ ہوتا تھا، پھر مملکتیں بن گئی تو بادشاہی اس کا حکم۔ اب وہ قبیلے کا سردار یا بادشاہ اپنا حکم چلا رہا ہے تو وہ فرعونیت ہے۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے اور یہ آبپاشی کا پورا سسٹم جو ہے میرے انڈر نہیں ہے؟ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ بنی اسرائیل میں 2000 سال تک انبیاء کی چین رہی۔ جی بالکل، یہ چین ٹوٹی ہی نہیں۔ جی بالکل، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک وقت میں 2 نبی بھی رہے ہیں، جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو یہ معاملہ تو ایک رہا ہے۔ اب جو ہے، اب ظاہر ہے کہ اب خلافت جو ہے وہ شخصی نہیں ہے بلکہ جمہوری ہو گئی ہے، اور مسلمانوں کا جسے حضرت عمر نے امر المسلمین کہا ہے، اب یہ معاملہ ہے۔ اب اس میں بھی جمہوری اگر اس انداز سے لیا جائے کہ پارلیمنٹ جو فیصلہ کر لے وہی سب کچھ ہوگا، تو یہ پھر فرعونیت ہے،
اور اگر اللہ کے حکم کے تحت ہے تو یہ پھر خلافت ہوگی۔ اس میں 3 بنیادی چیزیں جو ہیں وہ نوٹ کر لی جائے۔ حاکمیت اللہ کی ہوگی، یہ بنیادی چیز ہے، وہ اگر ہو جائے یعنی انسان یوں کہہ لیجئے کہ یہاں یعنی پر نظام خلافت کے قیام کے لیے یہ فنڈامنٹل ہاں کے طور پہ اس کو جو آپ نے حیت کی بات کی ہے نا جی۔ وہ ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی ایک طے کر لیا گیا ہے۔ جیسے ایک گھوڑا ہوتا ہے وہ جو ہے ایک رسی سے باندھا ہوا ہے، وہ 50 میٹر کی ہے، تو 50 میٹر کے ریڈیس میں جو ہے وہ گھوم سکتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو جو آزادی دی گئی ہے اس میں، اور وہ آزادی شورا ہے، وہ فیصلہ کر لیں، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کے اندر اندر وہ استنباط کر سکتے ہیں، اجتہاد کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے دستور کے اندر موجود ہے۔ قرارداد مقاصد میں نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، یہ 2 بنیادی چیزیں یعنی حاکمیت اللہ کی ہاں، اور قانون سازی قرآن و سنت سے باہر نہیں ہوگی۔ باہر نہیں ہوں گے۔ اور تیسری چیز ہے مخلوط قومیت کی نفی۔ جو مائنارٹیز ہیں وہ پروٹیکٹڈ مائنارٹیز ہیں، ذمی جسے کہا جاتا ہے، اور یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے۔ مسلمانوں نے پورا آج جو نام لے رہے ہیں سیکولرزم کا اور مساوات کا اور یہ چیزیں، وہاں پر مائنارٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ انڈیا میں دیکھ لیں، دوسری جگہوں پر دیکھ لیں، تو اسلام جو ہے وہ تو تحفظ دیتا ہے ان کو۔ خلافت کے قیام کے حوالے سے جو بات آپ نے کی ہے، تو اس حوالے سے تو یہ ہے کہ ہم نے بیلٹ بھی دیکھ لیا 75 سالوں سے، اور بلٹ کا نتیجہ بھی دیکھ لیا۔ تو نہ بیلٹ سے ہوگا نہ بلٹ سے ہوگا۔ پھر اگلا سوال ہے کہ کس طرح ہوگا؟ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج انقلاب نبوی، اور بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد 85 سے یہ کہہ رہے تھے۔ 2010 جس دن ان کی وفات تھی، اس دن جامعہ اشرفیہ نے جو اعلامیہ جاری کیا تھا، وہ دہشت گردی کا دور تھا، اور اس زمانے میں اس میں جو بات رکھی گئی اتفاق تھی، سے اس دن وہاں پہ اجلاس ہے۔ اتفاق سے دیوبند کے جو علماء تھے ان کا اجلاس چل رہا تھا، اور بڑی بڑی شخصیات تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، مولانا سمیع الحق صاحب تھے، مولانا تقی تقی عثمانی عثمانی صاحب تھے، یہ سب جنازے پر بھی پہنچے تھے۔ وہاں جو بات طے کی گئی وہ وہی ہے جو مرد کلندر 85 سے کہہ رہا تھا، اور 2010 تک آخری دن تک وہ کہتا رہا ہے۔ وہاں جامعہ اشرفیہ کے اعلامیہ میں وہی چیز ہے، زبان ذرا یوں کہہ لیجئے وہ جو مدارس کی زبان ہے وہ ہے، باقی بات وہی ہے، اور اب تو وہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے ایک مضبوط اجتماعیت، وہ اجتماعیت جس کے ہر فرد نے اپنی ذات پر بھی اور دائرہ اختیار جو ہے اس میں شریعت نافذ کر دی ہو، اور پھر یہ مل جل کر ایک تحریک کا راستہ اختیار کرے، اور یہ راستہ جو ہے وہ شیخ الہند کا راستہ ہے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا، مالٹا کی اسارت سے جب واپس آئے ہیں، ابوالکلام نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ یہ اب زمانہ جو ہے نا چینج ہو چکا ہے، عوامی تحریک کا وہ ہے۔ پھر وہ جب آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس نوجوان کو امام الہند مان کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو، کیوں کہ یہ زمانے کو اور حالات کو سمجھتا ہے۔ تو تحریک کا راستہ جو ہے وہی راستہ ہے۔ کاش ہمارے دینی رہنماؤں کو یہ عقل آ جائے، سمجھ آ جائے، اور پھر وہ اس پر گامزن ہو جائے اور اس پر جازم ہو جائے۔ تو یہ ہے وہ راستہ جس راستے کے ذریعے سے خلافت جو ہے اس کا ایک راستہ ہے، اور یہی، اور باقی کوئی راستہ نہیں ہے۔ سر میں غلط فہمی کا ازالہ چاہتا ہوں ہمارے، کیونکہ ویورشپ بہت زیادہ ہے تو مسئلہ نہ ہو جائے کوئی۔ جیسے کہ حضرت صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان کے قانون میں بھی ہے کہ آئین قرآن پاک اور سنت رسول بالا تر قانون ہو گیا، لیکن یہ پورا سن لیجئے کیا ہے۔ جی۔ مئی 1991 میں قومی اسمبلی کے منظور شدہ شریعت بل کی شق نمبر 3 کے مطابق شریعت یعنی اسلام کے احکامات جو قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں پاکستان کا بالادست قانون ہوں گے، یہاں تک کہ ہمیں پتہ ہے ہم لوگوں کو۔ آگے ہے بشرطے کہ سیاسی نظام اور حکومت کی موجودہ شکل متاثر نہ ہو، بشرطے کہ، یعنی اب اس کا مطلب آگے نکلا کہ ملک کے سیاسی نظام اور حکومت کی موجودہ شکل کے متاثر ہونے کی صورت میں قرآن و حدیث کو رد کر دیا جائے گا، اور سیاسی نظام اور حکومتی امور میں سپریم لا 1973 آئین ہوگا۔ ہم آدھا وہ جو ہے نا عام طور پہ لوگ کوٹ کرتے ہیں تو پاکستانی قانون میں بھی لکھا ہوا ہے، تو میں نے باقاعدہ پڑھ کے اس کی ورڈنگ سنا دی ہے تاکہ اس کے اوپر ہمارے جو ویورز ہیں وہ غور کریں، اس پہ سرچ کریں، اور اس کے بعد دیکھیں گے ہمیں کیا کرنا اور چاہیے۔ پھر اپنا لائحہ عمل بھی طے کریں جی کہ جی ہمیں میں نے بتا دیا، ہمیں وہ شگافیاں ہیں آئینی، اس کی کریکشن کی ضرورت اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی بھی اجازت سے اور شہنشاہ صاحب کی اجازت سے۔
آئین کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ تو اتنی ہی ہے کہ نو لیجسلیشن شیل بی ڈن ریپگننٹ ٹو دا قرآن و سنہ. ہمارے ہوا یہ ہے کہ جو نیچے CRPC ہے نا آپ کا جو قانون ہے پورا بنا ہوا, ایک تو اس کو اسلامائز نہیں کیا گیا. پھر یہ ہے کہ عدالتوں کے جو فیصلے ہیں جس میں آپ نے ابھی پڑھ کے سنایا, وہ نظیروں کے اندر اس چیز کو ٹوسٹ کر دیتے ہیں, اس پہ قدغنیں لگا دیتے ہیں. لہٰذا ہماری جو پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ جب ہم آئین کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس میں بنیادی طور پر زیادہ تر چیزیں بلکہ 90% اسلامک ہی ہے, تو اس کے ایک تو کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ غیر اسلامی چیزیں نکال دی جائیں, اور دوسرا پھر سارے کا سارا نظام اس کے تابع کیا جائے, فیصلے بھی پھر اسی کے تابع ہوں, تبھی وہ بنے گا. کریکشن ریکارڈ. جناب رضا الحق صاحب, ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب, جناب خورشید نجم صاحب, پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.